امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا مجھے سورۃ قل هو اللہ کی اجازت دے، خاموش رہے۔ دوسرے نے فرمایا سورۃ قل هو اللہ کی اجازت نہیں، خاموش رہے۔ تیسرے نے عرض کیا کہ سورۃ قل هو اللہ کی اجازت نہیں، فرمایا تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ تو دو نے کہا کہ ہم نے جو اجازت مانگی تھی آپ نے نہیں دی تھی، وجہ؟ فرمایا تمہارے چہرے پہ لعنت ہے اور لعنتی کی زبان پہ سورۃ قل هو اللہ جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں لعنت سے محروم رکھا ہوا ہے جو سورۃ اخلاص ہماری زبانوں پہ جاری ہو گئی۔ ایک نے پوچھا اجازت نہیں دی، دو نے پوچھا اجازت نہیں دی، تیسرے نے پوچھا تو اجازت دی۔ میں بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، یاد رہے۔ اور پوچھا کیوں؟ فرمایا ان کے چہرے پہ لعنت تھی، لعنت کی مہر لگی ہوئی تھی، ان کی زبان پہ سورۃ اخلاص میں جاری ہونا ہی نہیں تھا، ہونا ہی نہیں تھا، لہذا میں نے اجازت نہیں دی۔ اب عجب بات ہے، وہ لوگ بھی طلب والے تھے، وہ لوگ بھی تڑپ والے تھے، کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ سورۃ اخلاص ہماری زبانوں پہ جاری ہو جائے؟ اللہ کے ولی کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے منوا دے۔ فرمایا ہاں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، سورۃ اخلاص کو لکھو، لکھ کے اور اس کو صرف دیکھو اور دیکھ کے اللہ کے حرفوں کے نور کو جذب کرو۔ میرا یقین ہے سورۃ اخلاص کو دیکھنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔ ایسا ہوا کہ نقش کو دیکھا اور کہنے لگے کچھ عرصہ میں نے نقش کو دیکھا تھا، ان میں سے جو وہ شخص تھا جس کے بارے میں فرمایا تم لعنتی ہو، ایسے دیکھا، دیکھتے ہی میرے بے ساختہ زبان سے سورۃ قل هو اللہ جاری ہو۔ اور پھر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، عرض کیا کہ شیخ میری سورۃ اخلاص جاری ہو گئی، میں سناتے ہی دیکھا تو فرمایا الحمدللہ، جو لعنت تیری پیشانی پہ مہریں لگی ہوئی تھی سورۃ اخلاص کی برکت سے ٹوٹ گئی ہے۔ جا ابن سیرین تجھے کہتا ہے موت تک یہ تجھ سے اللہ اب نہیں چھینے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تجھے سورۃ اخلاص قبر میں پڑھنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی کائنات ہے سورۃ اخلاص، کتنی بڑی دولت اور رزق کا راز ہے سورۃ اخلاص، کتنا نصیبوں اور مقدروں کو بدلنے والی چیز ہے سورۃ اخلاص۔ پیشانیوں پہ لعنتیں مہریں لگ گئی ہوں تو سورۃ اخلاص اس کو رحمت، عزت اور وقار میں بدل دیتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نصیب والے ہیں۔